قطر نے ورلڈ کپ کے دوران اسرائیل کو عارضی طور پر قونصلیٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ کنگ سلمان سینٹر نے پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سعودی عرب میں عوامی مہم شروع کی ہے۔ امارات ترکی سے 120 بیرقدار ڈرونز خریدے گا، اور آج یہ بھی بتائیں گے کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ جن کا گزشتہ ہفتے انتقال ہوا ہے، ان کی روح کے لیے 1 ارب شخص کا عمرہ۔ آج منگل کا دن 9 ستمبر کی 13 تاریخ ہے۔ اور اب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ آپ خبروں کی تفصیل سنیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ قطر نے فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کو اپنا قونصلیٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ سوشل میڈیا پر حال ہی میں یہ بات چل رہی تھی کہ اسرائیل ورلڈ کپ کے دوران عارضی طور پر اپنا قونصلیٹ کھولنے کی قطر سے بات چیت کر رہا ہے، لیکن ایک عربی اخبار العربیہ الجدید نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کی یہ درخواست قطر کے پاس آئی تھی، لیکن اس نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے بھی اسرائیل کے ایک اعلیٰ افسر کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ اس ایشو پر بات چیت کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنی اس درخواست کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ جو اسرائیلی ورلڈ کپ کے لیے قطر جائیں انہیں کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ جب ورلڈ کپ شروع ہو قطر میں اس کا قونصلیٹ کھل جائے اور ورلڈ کپ کے بعد اسے بند کر دیا جائے، لیکن قطر نے اس کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے پاکستان میں سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے سعودی عرب میں ایک عوامی مہم شروع کی ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واس یا SPA نے بتایا کہ یہ مہم سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر شروع کی گئی ہے۔ کنگ سلمان سینٹر کے سرپرست عبداللہ ربیہ نے اس مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے برادر ملک پاکستان کو کئی دہائی سے نیچرل کیلمٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا 1 تہائی علاقہ اس بار سیلاب کی زد میں آ گیا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس سیلاب سے 1,500 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور 13,000 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، 5,50,000 مکانات بھی اس سیلاب کے نتیجے میں مکمل طور پر زمین بوس ہوئے ہیں۔ عبداللہ ربیہ نے اہل خیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ سینٹر کی ویب سائٹ پر ساہم سیکشن میں جا کر یا اس سینٹر کے بینک اکاؤنٹس میں ڈونیشنز دے سکتے ہیں۔ اس سینٹر نے بڑی مقدار میں ہیومینیٹیرین ہیلپ کا سامان پاکستان روانہ کیا ہے۔ ایک برٹش ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے کہا ہے کہ امارات ترکی سے 120 بیرقدار ڈرونز جنہیں TB2 کہا جاتا ہے خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بیرقدار ڈرونز ترکی کی کمپنی بائیکار ڈیفنس انڈسٹریز بناتی ہے۔ ان ڈرونز کو جہاں جہاں استعمال کیا گیا ہے اس نے دشمنوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ترک کمپنی بائیکار کے ساتھ امارات کی طرف سے یہ بات چیت وہاں کی کمپنی توازن کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ UAE کی مسلح افواج اور ابوظبی پولیس کے لیے بیرقدار ڈرونز حاصل کر لیے جائیں۔ لیبیا ہو یا شام، قرباغ ہو یا یوکرین، ہر جگہ ترک بیرقدار ڈرون نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں ان ڈرونز کی طرف ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ایک بیرقدار ڈرون یعنی TB2 کی قیمت $50 لاکھ ہے اور ہر ڈرون کے لیے جو اضافی ساز و سامان استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت $1,50,000 ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال کی ٹریننگ کا خرچ الگ ہے۔
برقدار بنانے والی کمپنی بائیکار ڈیفینس انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو حلوق برقدار نے بتایا کہ گزشتہ 3 سالوں سے ان ڈرونز کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے اور یہ کمپنی ایک مہینے میں صرف 20 ڈرونز ہی بناتی ہے۔ اور اب یہ خبر کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے محکمے نے ایک عرب غیر ملکی کو اس وقت گرفتار کیا جب اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں اسے حرم مکی میں دکھایا گیا تھا، جہاں وہ ایک بینر لیے ہوئے ہے جس میں عمرہ کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے۔ سبق ویب سائٹ نے بتایا کہ اسے حرم کے اندر داخلے سے قبل ہی گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس ویب سائٹ نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کس عرب ملک کا شہری ہے اور نے یہ بتایا کہ اس پر اصل الزام کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ایک یمنی کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے حرم مکی کے اندر اپنی فوٹو لی ہے اور وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے ہے جس پر لکھا ہے ملکہ الزبیتھ کی روح کے لیے عمرہ۔ بات عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ ملکہ الزبیتھ کا جمعرات کو 96 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا اور پوری دنیا کے میڈیا نے ان کے انتقال کے واقعے کو کور کیا تھا۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ فی امان اللہ۔